جی ویلکم بیک. عامر الیاس رانا صاحب, شیخ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور بالکل یہ وہی باتیں شیخ صاحب بھی فرما رہے ہیں جو فلور آف دا ہاؤس پہ عمران خان صاحب نے بھی فرمائی, اور وہ مسلسل یہ کہتے آئے ہیں کہ انہیں معیشت تباہ حال ملی, انہیں ادارے تباہ حال ملے, اور یہ تو چیزوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اب پی آئی اے کا معاملہ آیا تو ہم نے تنقید کی کہ جی کس طرح سے پی آئی اے کو بڑا نقصان پہنچایا وزیر صاحب کے ایک سٹیٹمنٹ نے, لیکن یہ عمران خان صاحب کی ان کو شے تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں, اس پر اعلانیہ طور پر آپ بات کریں اور ہم اوور ہالنگ کریں گے اور ادارے کو بہتر کریں گے. شیخ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکومتی ادارے ہیں ان کو جڑ سے بہتر کرنا چاہ رہے ہیں, ان میں ضرورت سے زائد بھرتیاں, ایسے لوگوں کی جو کمپیٹنٹ نہیں تھے ان کی بھرتیاں, یہ تمام تر چیزیں ہیں جن کو آج یہ فیس کر رہے ہیں, اور یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو آج سامنے آ رہی ہیں. اور یہی موقف رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کتنی جان ہے اس موقف میں؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ صاحب کا ماشاءاللہ بڑے اچھے سافٹ سپوکن ہے اور بڑے اچھے انداز سے انہوں نے ساری بات اپنی کنوے کر دی. اس حد تک یہ بات بالکل درست ہے. اور جو وزیر اعظم صاحب 2 سال اب پورے ہونے پہ قومی اسمبلی میں کہہ رہے تھے میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی آپ کو پہلے کس نے روکا تھا؟ آپ کو جی ڈی پی 5.8 ملا تھا, اور شیخ صاحب جو جنوری کی بات کر رہے ہیں وہ 1.1 کے قریب تھا. آپ 5.8 سے اب مائنس میں چلے گئے کورونا کی وجہ سے. ٹھیک ہے, کچھ پوائنٹ مائنس پہ آپ لے لیں پلس اپنے لیے کہ جی کورونا نے نقصان پہنچایا, لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ آئی ایم ایف پہ فیصلہ ٹائم پہ نہیں کر سکے, آپ کو مہنگے قرضے ملے, پوری دنیا میں آپ پھنس گئے, سعودی عرب, یو اے ای, چائنا, سب جگہ سے آپ نے امداد لی جو اس وقت کہتے تھے کہ یہ نہیں لینے, اور پھر کہا گیا کہ یہ پیکج ہے. اور امیر عباس صاحب میرے ساتھی جو بات کر رہے تھے, میں وہاں سے تھوڑا سا اٹھاؤں گا بات کو, کہ جس شخص کو پرائم منسٹر اعظم سلمان کو بہت اچھا سمجھتے تو مجھے پتا ہے کہ وہ جو انہوں نے ای ویزا کیا شروع کیا اور ساری چیزیں جو پچھلی جو سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب نہیں ٹھیک ہوئی تھی, جو کہ وہ بھی دوست تھے ان کے چودھری نثار علی خان جو اس وقت ٹھیک کام کر رہے تھے بقول عمران خان کے کہ وہی وزیر تھا, تو اس کی چیزیں کچھ وہ بدلی, اس پہ وہ خوش تھے. لیکن پھر پنجاب میں ایک طے کیا گیا کہ بہت اچھی گورننس لانی ہے, جس پہ وزیر اعلیٰ زیرو ہو گیا اور پھر واپس آئے. اور ان کی اس پسندیدگی کا نتیجہ یہ ہے, بلو آئیڈ وہ کہیں اور سے ہیں, اور فائدہ انہوں نے یہ لیا کہ ابھی فروری میں ریٹائر ہونا تھا تو انہوں نے 30 جون کو ریٹائرمنٹ لے کے اور اپنے لیے پنجاب میں موصف کا عہدہ 4 سال والا لے لیا. امیونٹی بھی ہے ان کو سب طرح سے, ایمنسٹی بھی ہے وہاں پہ, پریویلیجز ہائی کورٹ کے جج کے ہیں. تو یہ جو گورننس کے لیے اگر کوئی پیس مل ہی جائے تو وہ پھر اپنی سکون تلاش کرتا ہے, وہ گورنمنٹ کے لیے کام کرنے کے لیے, نہ گورنمنٹ اس سے کام دینے کے لیے تیار ہے. اب آپ دیکھیں ایئر مارشل صاحب کے لیے انہوں نے تقریر کی, ارشد ملک صاحب کے لیے, کہ جی 5 سال وہ 5 مہینے اپنے عہدے پہ نہیں رہے. بھائی نہیں رہے تو وہ عدلیہ نے نہیں رہے نا, عدلیہ نے تو کسی کے بارے میں بھی فیصلہ کیا ہے, تو آپ پھر عدلیہ سے شکایت کریں. آپ فلور پہ آ کے کس سے شکایت کر رہے ہیں کہ اتنے وہ رہے؟ اور اب وہ جب ریٹائر ہو رہے ہیں وہ ایئر فورس سے ایکسٹینشن آپ کیبنٹ میں منگل والے دن 2 دن پہلے آپ نے ان کو دیا پی آئی اے کے اندر, یہ بھی کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا کہ جی جو ایکسٹینشن ہوتی ہے وہ ریٹائرمنٹ والی جگہ پہ ہوتی ہے. یہاں پہ تو اسکاٹمنٹ میں موجود تھے نا, آئے ہوئے تھے, جس کو عرف عام میں ڈیپوٹیشن پہ کہتے ہیں. تو اس کا کیس کے لیے کیا پھر مشتہر کرنی پڑے گی, پھر کوئی کورٹ میں جائے گا, کیونکہ آپ پہلے کہتے تھے بندے نہیں, ہم پتہ نہیں کتنے تجربہ کار لوگ باہر سے آئیں گے, وہ بھی مذاق بنا کے ایک بھی تجربہ کار نہیں. وہ $200 بلین والے جو ہمارے مراد سعید صاحب ہیں, 100 ادھر منہ میں ماریں گے 100 ادھر ماریں گے, نہ وہ کے پی میں ساؤتھ میں لگا کہیں آ کے پیسہ جہاں سے شیخ صاحب آگے ہیں, تو کچھ بہتر وہ اب جا کے جنرل باجوہ جب آئے ہیں سی پیک میں تو ان کی سڑک کے اوپر جان اور بنی ہے, کچھ تیزی سے کوئی کام شروع ہو رہا ہے, لیکن وہ پیسے تو کہیں نہیں لگ رہے. ان کی منسٹری کے اندر پیسوں کے خرچے کا کچھ پچھلے سال کا وہ حساب دے دیں کہ جو موٹر ویز بننی تھی, پلان تھی, جہاں کام شروع ہو چکا تھا, اس کو بھی انہوں نے سست کر دیا. حالانکہ جو آپ پیسے لے چکے, قرضے لے چکے, وہ بنانی ہے, چلانی ہے. پہلے کہتے تھے موٹر وے کی فورس میں ٹائم لگتا ہے بھرتی ہونے میں, بھائی 22 مہینے ہو گیا, آج تک آپ موٹر وے پولیس نہیں بھرتی کر سکے, آپ وہاں پہ سروسز نہیں دے سکے. موٹر ویز آپ نے کھول دی لیکن آپ اس کو چلا نہیں سکے, ٹول آپ پورے کا پورا لے رہے ہیں, چاہے وہ سکر ملتان ہو, چاہے وہ عبدالحکیم یعنی وہ خانے وال کے پاس سے لے کے لاہور کی موٹر وے ہو, آپ سروسز نہیں دے رہے. آپ کی توجہ صرف قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی اور نون کے اوپر بیانات دینے کے. وزیر صاحب نے سٹارٹ میں بیان دیے, اب وہ پرچہ کیوں نہیں لگاتے کہ احسن اقبال نے اتنے پیسے لیے تھے. چائنا نے سی پیک میں وہ آپ کو سڑک بنائی سکھر سے ملتان. اب آپ بات کریں نا, اب تو آپ دوبارہ سی پیک پہ آ گئے, تو لائیں پیسے احسن اقبال کے نکال کے, صرف ہمیں کاغذ نہ دکھائیں. آپ کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا تھا, لوگوں نے پہلے آپ نے کہا 100 دن میں ہم یہ کر دیں گے, پھر 6 مہینے میں کر دیں گے. آپ کچھ بھی کر دیں, لوگ خوش ہو جائیں گے کہ آپ کر دیں. لیکن اب لوگوں کی یہ توقع اس لیے دم توڑ رہی ہے کہ اب کیبنٹ کے اندر
جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے. روزانہ کی بنیاد پہ ہر میٹنگ میں مسائل سامنے آ رہے ہیں, کیونکہ ہر ایک کو اب اپنی آپا دھاپی پڑ گئی ہے کہ یار لوگوں میں جانا ہے, کیونکہ یہ ایم ایل ایز مختلف پارٹیوں سے آئے ہیں, بہت تھوڑے وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے اوریجنل اس سے تھے. سب کو اب اپنی پڑی ہوئی ہے کہ اگلے الیکشن میں پھر چلے ہم پارٹی بھی بدلیں گے تو ہم جائیں گے کیسے, ہم نے کیا کیا ہے. تو یہ چیزیں بیٹھ کے کہیں نہ کہیں بریک لگاتی ہیں کہ جی آپ احتساب, انتقام, کرپشن, بالکل سب چیزیں ایک حساب لگائیں کہ اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوا, نقصان کیا ہوا. کوئی بندہ نہیں کہے گا کہ آپ کرپشن کو مت چھیڑیں, اس کو مت روکیں, آپ پکڑیں, لیکن ہر چیز اعتدال میں اچھی لگتی ہے. نہ آپ گورننس کر سکے, نہ آپ احتساب کر سکے, اس کے اوپر انتقام کا جذبہ غالب آ گیا. آپ نے 2 سال اس چکر میں گزار دیے کہ میں نے حزب اختلاف کے ساتھ نہیں بیٹھنا, آپ کے پاس سینٹ میں اکثریت نہیں ہے, آپ اچھے لاؤز نہیں لا سکتے. تو بھئی کوئی تو سمجھانے والا ہو. میری بڑے پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات بالکل صحیح, یعنی کہ کسی ایک سمت میں تو کم سے کم کام بہتر ہو, وہ کسی ایک سمت میں بھی ہمیں اب تک ہوتا نظر نہیں آ رہا. امیر عباس صاحب, ایز اے میٹر آف فیکٹ جو یقیناً ہم بہت ساری چیزوں میں مورد الزام اس گورنمنٹ کو ٹھہراتے ہیں یا اگر ڈیلیور نہیں کر پا رہی, بہت سارے اور فیکٹرز بھی ہیں. بالخصوص بیوروکریسی کی ہم بات کریں تو ایک گلہ جو ان کی جانب سے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے لوگ یا وہ نون لیگ کے حمایتی ہیں یا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حمایتی ہیں, اور ایک نئی جماعت جو برسر اقتدار آئی ہے وہ شاید اتنی حمایت نہیں رکھتی یا بیوروکریسی اتنا ساتھ نہیں دے رہی, چاہے وہ پنجاب کی صوبوں کی ہو یا وہ وفاق کی سطح پر ہو. یہ فیکٹرز بھی آپ دیکھتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور شاید بہت سارے فرنٹس پہ فلاپ کر رہے ہیں اس موجودہ گورنمنٹ کو. ارسلان صاحب, میں سیاستدان تو نہیں ہوں, نہ حکمران ہوں, لیکن سیاست کا طالب علم ہوں گزشتہ 2 دہائی سے. اگر لیڈر آئرن فسٹ, جسے کہتے ہیں نا لوہے کی مٹھی, اگر وہ آئرن فسٹ کے ساتھ کام کرنا چاہے تو کوئی بیوروکریٹ جتنا بھی ترم خان کیوں نہ ہو, وہ جتنا بھی اپنے آپ کو سکندر اعظم سمجھتا ہو, وہ ناک رگڑنے پر تیار ہو سکتا ہے. آپ کرنے کی طرف آئیں تو صحیح. کیا جرت ہے بیوروکریٹ کی؟ ملازم ہے سرکار کا, ریاست کا ملازم ہے, آئی جی پنجاب ریاست کا ملازم ہے, چیف سیکرٹری ریاست کا. مجھے امیر عباس صاحب, اگر آپ تھوڑا سا ہم ماضی میں جائیں, لیٹس ریکال کہ فواد چودھری صاحب کے کچھ بیانات تھے ان دا بگننگ کہ بیوروکریسی کے حوالے سے کہ جو کام نہیں کرے گا ہم اسے گھر بھیجیں گے. اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ پوری کی پوری بیوروکریسی نے ایکا کر لیا تھا اور مل کے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. بٹ اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ سب کو گھر بھیج دیں. آپ سب کو کس طرح سے مجبور کریں گے یہ کام کرنے پہ جب وہ اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ بھی ایک مافیا کی شکل اختیار کر جاتے؟ جی, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ کے ملک میں 150 سال پرانا کلونیل سول سروسز کا نظام ہے. جب تک آپ اس نظام کو مینٹین رکھیں گے یہ جتھا بندی کرتے رہیں گے, یہ اپنی الائنس بناتے رہیں گے. یہ پی ایس پی پی ایم ایل این, پی ایس پی 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 پی, یہ ڈی ایم جی پی ایم ایل این, ڈی ایم جی پی 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 بناتے رہیں گے. اور اب پی ٹی آئی آ گئی, اب ان کے ساتھ بھی شامل ہو جائیں گے. یہ مافیا بنتا رہیں گے. آپ نے عمران خان صاحب نے 26 سال تک قوم کو صبح شام جو یخنی پلائی وہ یہ یخنی تھی کہ ہم اس سول سروسز کے نظام کو ریپلیس کریں گے, جو ماڈرن ورلڈ کلاس اسٹیٹ آف دی آرٹ سوشل ویلفیئر ڈیموکریسی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نظام ہوتا ہے, ہم وہ لائیں گے. آپ نے 2 سال سے اسی گلی سڑی بدبودار سول سروسز کے سٹرکچر کو, جو گورے نے اس یہاں کے گندمی رنگ کے غلام کو اپنے غلامی کے شکنجے میں جکڑنے کے لیے بنائی تھی, آپ نے اسی کو پھر مینٹین رکھا. تو پھر یہی ہوگا نا. آپ نے تبدیل دنیا کے اندر کہاں پہ اس قسم کی بیوروکریسی چلتی ہے؟ دنیا میں کہاں اس قسم کی پولیس چلتی ہے کسی ماڈرن سیولائزڈ ویسٹرن سوسائٹی کے اندر؟ یہ ماشاءاللہ پاکستان کے ماتھے کا جمر ہے اور کہیں پہ بھی نہیں ہے. اگر آپ اس کو مینٹین رکھیں گے اور پھر آپ کہیں کہ یہ اچھا کام کرے, یہ ریاست کے ساتھ لوائل ہو, یہ فلانی جماعت کے ساتھ لوائل نہ ہو, یہ مافیا نہ بنے, یہ جتھا بندی نہ کرے, یہ دھمکیاں نہ دے, تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو ہوگا کیونکہ جس خمیر سے یہ اٹھے ہیں سول سروسز کا نظام, اس خمیر کے اندر فالٹ ہے بھائی, اس کے ڈی این اے میں فالٹ ہے. آپ اس کو تبدیل کرنے کے لیے آئے تھے, آپ اسی کے عشق میں مبتلا ہو گئے. آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں, عوام کو کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ نکالے 26 سال کے وعدے, نکالے 26 سال کے بیانات, اور آتے ساتھ عمران خان صاحب نے ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کی زیر صدارت ایک کمیٹی بنا دی سول سروسز میں اصلاحات لانے کے لیے. اب مذاق دیکھیے ارسلانہ, اس کا بھی نوٹیفیکیشن آپ اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہیں, وہ آپ کو نکال کے پروگرام کے دوران ہی اس کے نوٹیفیکیشن میں دیکھیں کہ جو اس کی کمیٹی کے اراکین ہیں اس میں 70% لوگ جو ہیں وہ حاضر یہ ریٹائرڈ سول سرونٹس ہیں. وہ بھائی جس کے خلاف انقلاب لانا تھا, جس کے خلاف اصلاحات لانی تھی,
उसी को तुमने बिठा दिया अंदर, वो किस तरह अपने खिलाफ इस्लाहत लाने देंगे? और डॉक्टर इशरत हुसैन साहब वो माशाल्लाह हर हुकूमत के साथ इस्लाहत लाने के लिए वो तैयार होते हैं, लेकिन आज तक वो इस्लाहत नहीं ला सके। और ये 2 साल भी गवाह है कि इन 2 साल में भी इस्लाहत अभी तक ब्यूरोक्रेसी में ब्लैक एंड व्हाइट में सामने नहीं आ सकी। आमिर इलियास राणा साहब इस्लामाबाद के सबसे सीनियर जर्नलिस्ट में से हैं, ये बता सकते हैं कि भाई कौन सी इंप्लीमेंटेशन हो रही है अब तक, वो कौन सा प्रपोजल है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, कि ये रिफॉर्म्स तैयार हो गए हैं उस टास्क फोर्स के और इन पर अमल दरामद शुरू हो गया है? कुछ भी नहीं है। तो एक यानी मुझे समझ नहीं आ रही है कि जो इमरान खान साहब को इलेक्शन से पहले राणा साहब कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, अमीर अब्बास साहब उनकी जरा बात। आपकी बात को अमीर साहब आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर इशरत हुसैन साहब का आपने नाम लिया ना, ये वो मौसूफ हैं जो चूरन 3 साल बेचते रहे मुशर्रफ और शौकत अजीज के साथ गवर्नेंस में इस्लाहत था। 3 साल के बाद एक किताब पकड़ाई जब उनका सूरज गुरूब हो रहा था और वो चले गए। इनको जब रिफॉर्म्स कमेटी बनाई, मैं गया इनके पास, मैं कह दी ये कमेटी तो आपकी रिपोर्ट तो पहले से पड़ी है, अब आप क्या सब कमेटियों के बच्चे दे रहे हैं? हंस पड़े, कहेंगे नहीं ये हम करेंगे, जदीद तकाज़े फलां फलां। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं पिछले हफ्ते क्या हुआ है। उनको उस गवर्नेंस कमेटी की सरबराही से फारिग कर दिया गया और उनकी जगह आ गए डॉक्टर शफकत महमूद। शफकत महमूद वजीर तालीम साहब, एक ब्यूरोक्रेट गया, दूसरा आ गया, ठीक है, लेके आए। लेकिन 22 महीने के बाद 23वें महीने में आपको ये ख्याल आया कि इशरत हुसैन साहब झक मार रहे थे, या उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री में रेफरेंस भेजा कि बतौर एडवाइजर में सरबराह हो सकता हूं कि नहीं? उन्होंने कहा जी आप सरबराह नहीं हो सकते। अगर वो नहीं हो सकते तो फिर से कैसे कैबिनेट कमेटियों के सरबराह हो सकते हैं? आपको अंदाजे अभी बच्चों वाले बहुत सारी चीजों के निकलेंगे कि इशरत हुसैन साहब जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए शाहिद खाकान अब्बासी के दरवाजों के पीछे घूमते थे और उधर वो जरदारी साहब के पास जा रहे थे क्योंकि उस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ में वो थे, हर दरवाजे से आए। इनको एक बड़ी राणा साहब बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठे हो गए, जरा शेख साहब को थोड़ा सा टाइम देते हैं, उन्होंने रिस्पॉन्ड करना है। शेख साहब पुलिस, अच्छा ये हम सारी बातें शेख साहब की मोहब्बत में कर रहे हैं, शेख साहब कॉर्नर ना महसूस करें। नहीं, शेख साहब बड़े तहम्मुल से और एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ ये तमाम बातें सुन रहे हैं और शायद पीटीआई के हमारे बड़े कम साथी ऐसे हैं जो इतने तहम्मुल से सुने और फिर तहम्मुल से जवाब भी दें, तो आई रियली अप्रिशिएट द फैक्ट। शेख साहब पुलिस रिफॉर्म्स भी एक एजेंडे में शामिल थी, पंजाब पुलिस को आपने बेहतर करना था, ओवरऑल सूबों की पुलिस आपने बेहतर करनी थी। आप केपी के पुलिस की मिसालें देते रहे पिछले 5 साल में और उसी तर्ज पे आपने पंजाब की पुलिस को बेहतर करना था। सिविल सर्विसेज की रिफॉर्म्स थी, चलें जो तो इदारे उन्होंने तबाह कर दिए हमने माना, उनको आप किस तरह से ठीक करेंगे, कर रहे हैं, वक्त बड़ा कम है और 5 साल बाद शायद आप मज़ीद 5 साल डिमांड करें उनको ठीक करने के लिए। ये जो बुनियादी चीज़ें थी इन पर तो अभी तक कोई पेपर वर्क ही नहीं कंप्लीट हुआ सर, कोई अमली तौर पर रिफॉर्म्स करना तो दूर की बात है। इसके पीछे सर क्या वजूहात हैं? कोई ऐसी चीज़ है जिसका मलबा हम माजी की हुकूमतों पर ना डालें और सवाल इस करंट सिटिंग गवर्नमेंट से करें सिर्फ और सिर्फ? बिल्कुल सही कहा आपने जी। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि देखें पिछले 5 साल में हमारी गवर्नमेंट थी केपीके में हमने कोई दूध की और शहद की नहरें नहीं बहा दी थी। वहाँ हमने चीज़ों को जो निज़ाम था उसको ठीक करने की कोशिश की थी। जो एजुकेशन निज़ाम था, जो स्कूल बंद थे, जो घोस्ट टीचर्स थे, जो घोस्ट स्कूल्स थे, और एजुकेशन के निज़ाम को पूरी तरीके से हमने रिवैम्प किया, वहाँ उसको ठीक किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखेंगे कि मेरे ख्याल में सब सूबों से बेहतर वहाँ केपीके का निज़ाम है एजुकेशन का। फिर उसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन में आ पाएँ तो पुलिस का हमने ठीक किया और ये उसी का एक जो हमें एक नतीजा मिला वो ये था कि जब नेक्स्ट इलेक्शंस आए, जनरल इलेक्शंस, तो जब प्रीवियस गवर्नमेंट हमारी थी केपीके में तो हम 11 लाख वोट्स लेके आए थे। फिर जब ये गवर्नमेंट हमारी अभी आई है 2/3 मेजॉरिटी के साथ आई और इसमें हमने 22 लाख वोट लिए हैं। तो ये लोगों की जो एक कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट और उनका एक एतमाद था इसके ऊपर। ये तो सर बाजी की और बड़ी अच्छी बात होगी। फिर हुआ क्या उसके बाद? वो हमारी गवर्नमेंट थी जी। मैं आपको कोई नून लीग की गवर्नमेंट की मिसाल नहीं दे रहा, मैं इस वजह से कह रहा हूँ। देखें लोग हर चीज़ को जानते हैं। अब मैं अपने हल्के में जाता हूँ, मेरा फार फ्लंग विलेजेस का एरिया है, वहाँ पे जब मैं जाके बैठता हूँ तो एक छोटे से छोटे देहात में जाके बैठता हूँ, लोगों में अवेयरनेस है, वो पॉलिटिक्स को जानते हैं और वो समझते हैं। वो मुतमईन नजर आते हैं, आपकी हुकूमत से मुतमईन नजर आते हैं। मुतमईन है, बिल्कुल मुतमईन है और ये उसी का नतीजा था कि हम डबल मेजॉरिटी के साथ वहाँ पे आए। वो तो आ गए ना, अब उसको भी 2 साल होने वाले हैं ना। अब वो मुतमईन है, अब क्या महसूस करते हैं, किस तरह से पॉलिसीज को देख रहे हैं, जो बेरोजगारी, महंगाई, तमाम। अगर आप सारा मलबा पीटीआई के ऊपर डालेंगे तो मेरे ख्याल में ये भी नाइंसाफी होगी। मैं मानता हूँ कि देखें हर चीज़ में बेहतरी की गुंजाइश होती है,
ہم میں بھی بہتری کی گنجائش ہے, ہم اس کو فردر ٹھیک کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم 100% پرفیکٹ ہیں, ہمیں بھی بہتری کی گنجائش ہے. لیکن اب یہ کہنا کہ سارا ملبہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اوپر ڈال دینا, اسی 2 سال کے اندر جی آپ نے سب کچھ خراب کر دیا. دیکھیے بیڈ لک ہماری یہ تھی, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ 5-6 مہینے تو ہمارے جو ہم اپ سوئنگ دیکھ رہے تھے وہ ہماری کورونا کے نظر ہو گئے. لیکن پھر بھی دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی سچویشن وہ نہیں ہوئی جو بڑے ممالک کی, جو ڈیولپڈ کنٹریز کی ہو گئی. وہاں پہ جو انفلیشن ریٹ آیا, وہاں پہ جو ان امپلائمنٹ ریٹ آیا, وہاں پہ جو ان کی گروتھ جو رک گئی ہے, جو مائنس میں چلی گئی ہوئی ہے, اس سے تو ہم کافی بہتر ہیں. اس وقت بھی ہم بہتر ہیں. آپ اگر ان ویسینٹی, پھر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نہ کمپیئر کریں آپ کو امریکہ کے ساتھ, وہاں پہ کافی یا 8% کی مائنس گروتھ اس کی پریڈکٹ ہوئی ہے, یو کے کی ہوئی ہے, 3.68 کی انڈیا کی ہے. اسی طریقے سے باقی جس کنٹری بھی ہے دیکھیں آپ -0.4% پہ ہیں, تو اس میں بھی آپ بہتر ہیں. اب یہ کہنا کہ یار اب ہم لوگ بیٹھ کے یعنی ہم ہر چیز کے اوپر, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ ہم سے سوال پوچھیں تو ہم آپ کو بتائیں. اکنامکس کے اور ہم سے پوچھیں, ہم آپ کو اکنامکس کی بات بتائیں گے. لیکن بہت ساری چیزیں جب آپ میرے سے سوال اتنے سارے کر دیتے ہیں تو میں آپ نہیں سر, یہ جنرلی گورننس کے متعلق ہیں, یہ آپ کی اوور آل گورننس اور ایک عام آدمی کی حالت زار پر بات ہے. ہم کوئی ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں کسی معاملے کی جا ہی نہیں رہے, یہ صرف پیورلی ڈیسیجن میکنگ ہے, معاملات کو بہتر کرنا ہے. مثال کے طور پہ ریفارمز کیا ہو رہی ہیں, میں ٹیکنیکلی آپ سے نہیں پوچھ رہا, لیکن یہ سوال تو کر سکتا ہوں اور آپ جواب دے سکتے ہیں کہ جو آپ کا ایک دعویٰ تھا کہ آپ پولیس میں ریفارمز کریں گے, جو سول سروسز کی ریفارمز تھیں, ابھی امیر عباس صاحب نے ذکر, ان پر پیپر ورک ہی نہیں 2 سال میں مکمل ہوا, ان پر عملی طور پر کوئی ریفارمز ہونا تو دور کی بات ہے. تو یہ تو سوال کا جواب بن سکتا ہے کہ کیوں نہیں ہوا. اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات میں صرف اسی پوائنٹ ایڈ کر دوں, پھر شیخ صاحب فرمائے. آپ نے پولیس ریفارم کی بات کی, میں آپ کو سچ نیوز پہ چیلنج کرتا ہوں, اور اگلے پروگرام میں اپنا صحافت کے ساتھ استعفیٰ آپ کے پروگرام میں لے کے آ جاؤں گا. 750 پولیس اسٹیشن ہے پنجاب کے اندر. ارسلان خالد صاحب جناب, میں امیر عباس چیلنج کرتا ہوں 750 پولیس اسٹیشن میں سے کسی ایک تھانے کے اندر بھی آپ مجھے کسی ہینیس کرائم کی FIR بغیر رشوت, بغیر سفارش, بغیر کسی ٹیلی فون کروائے, بغیر میڈیا پر خبر چلوائے, ڈگنیٹی کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ 10 منٹ میں درج کروا کے دے دے, جو سزا چور کی میری, میں حاضر ہوں. یعقوب شیخ, اللہ نہ کرے آپ استعفیٰ دیں کہیں سے, آپ برقرار رہیں, آپ کے جاب میں آپ خوش رہیں. اور میں یہی گزارش کروں گا, پھر میری وہی بات ہوگی کہ ہم چیزوں کو ایک بنیادی طور پہ ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم نے اگر KPK میں ٹھیک کیا تو ہم اس کو پنجاب میں بھی ٹھیک کریں گے, ہم اس کو بلوچستان میں بھی ٹھیک کریں گے, جہاں پہ ہماری گورنمنٹ ہے. آپ اس کو تو بھول جاتے ہیں کہ ہماری ان 3 صوبوں کے علاوہ سندھ بھی ہے, سندھ کو بھی کبھی آپ مثال بنا کے بتا دیا کریں. 22 لاکھ ووٹ لیے جی شیخ صاحب, آپ نے KP میں 11 لاکھ سے 22 لاکھ ووٹ لیے, مان لی بات. لیکن وہاں پہ جو بیچنے کا سودا تھا نا, وہ تھا پولیس میں ریفارمز, اور وہاں تھے IG صاحب, درانی صاحب, ٹھیک ہے. ان کو لائے آپ ایڈوائزر کے طور پہ پنجاب میں, اور پہلے 2 مہینے میں چھٹی, کیونکہ ان کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. اسی لیے امیر عباس جو بات کہہ رہے ہیں, میں نے اس کو دورانی صاحب کی مثال دی, جن کا کیا ہوا کھایا اپنے پولیٹیکلی, ایسا رانا صاحب ایسا نہیں ہوتا کہ دورانی صاحب انڈسپینسیبل تھے, ضروری نہیں ہوتا. جب نظام چل رہا ہوتا ہے تو اس میں 19 20 18 19 لوگ آتے ہوتے ہیں. ایسے 20 والا بندہ آپ کو یہ نہیں کہ ہر جگہ آپ کو ملے گا, نہیں ہے. اب ایک بندہ اگر خدا نہ خواستہ اس کی ڈیتھ ہوگی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ نظام بیٹھ جائے, ایسا نہیں ہے. ہم نے اس پوری چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, اور پھر یہ ایک تصور کہ اب اس میں وہ نہ ہو جو پچھلے 73 سال میں ہوتا چلا ہے, یا خاص طور پر پچھلے جو 30-35 سال جو گزرے ہمارے ورسٹ, جس میں ہم نے پاکستان کو ہم ایک کھائی کی طرف لے کے چلے گئے. ہم نے کسی چیز کو بھی تو ٹھیک نہیں کیا نا. آج ہم سے 2 سال میں آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں, آپ کا حق ہے آپ ڈیمانڈ کریں, اور ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم آپ کی اس ڈیمانڈ کو ہم دیکھیں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اور یہی اعتماد عوام کا ہمارے اوپر ہے, اور عوام کے اس اعتماد پہ ہم پورے اتریں گے انشاءاللہ. ہم چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ چیزوں کو ٹھیک کریں, اور اس کے نتائج بھی آنا شروع ہو جائیں گے. میں شیخ صاحب میں آپ سے صرف یہ پوچھ سکتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن میں آپ سمجھتے ہیں کہ اب تک آپ کی حکومت بہتری لے کر آئی ہے ان 2 سالوں میں؟ میرے خیال میں دیکھیں, آپ پہلے تو انہی چیزوں کو دیکھ لیں جو انسٹیٹیوشنز, گورنمنٹ کی انسٹیٹیوشنز, آپ کے جو پبلک سیکٹر کی جو انسٹیٹیوشنز تھی, آرگنائزیشنز تھی, ان میں جو گن تھا ہم نے اس کے اوپر ہاتھ ڈالا تو آپ نے دیکھا کہ کتنا ایک ریئیکشن ہے. آج یہ اس وقت جو میڈیا کی ایک ہائپ جو ہے وہ بھی اسی کا ایک شخصانہ ہے, وہ بھی اسی کا شخصانہ ہے کہ صاحب اس کے نتائج یہ نہیں, یوں تو نہیں, یوں ہونا چاہیے. تو بھائی ایک چیز کو آپ اس پہ آلے یہاں سے آپ ہٹائیں گے تو اس کا تھوڑا سا ارتعاش آپ کی ٹیبل کے اوپر آ رہا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے غلط کیا. آپ PI میں کیا ہم نے غلط کیا, ہم نے غلط نہیں کیا.
اب یہی سپریم کورٹ کا بھی لیکن کیا یہ تمام پر کام خاموشی سے نہیں ہو سکتا تھا؟ اس پر بیان دے کر پوری دنیا میں قابلہ بچانا ضروری تھا. جہاز اس وجہ سے کہا کہ آپ کے جو پائلٹس ہیں ان کے لائسنس ٹھیک نہیں ہے. اب ہم نے ان کو ٹھیک کیا تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کیوں غلط ہو گیا جی, آپ یہ تو غلط ہو گیا جی, آپ نے ایسا کیوں کیا. نہیں, جب آپ ٹھیک کرنے کی طرف جائیں گے تو ریئیکشن آئے گا. اور یہی اتنے انٹرنسڈ مافیاز ہیں جو آپ کو اس وقت ٹف ٹائم دے رہی ہیں. اس میں بیوروکریسی بھی شامل ہے, اس میں جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی شامل ہیں, اس میں جو پبلک سیکٹر جو انٹیٹیز ہیں وہ بھی شامل ہیں. سب کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے. عمران خان ایک ریزالو رکھتے ہیں, وہ ان کو چیزوں کو ٹھیک کر کے رہیں گے. آپ کے پاس ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ ریزلٹس ہم کب تک توقع کریں؟ ریزلٹس کیا ہمیں صرف کام ہی عملی طور پر کب تک نظر آنا شروع ہو جائے گا؟ ریزلٹس تو چلے ہم بہت دیر سے توقع کرتے ہیں, کام کب شروع کریں گے ان پہ؟ دیکھیں, ہر چیز کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہتھیلی پہ سرسوں ہو گئے, آپ کہیں جی کہ میں نے اوور نائٹ یہ چیز کر دی. ایسا نہیں کہ بٹن دبائیں تو یہ سارے انسٹیٹیوشن ٹھیک ہو جائیں, بٹن دبائیں تو پولیس ٹھیک ہو جائے. یہ جو 73 سال کی ایک خرابی ہے اس کو عمران خان نے چیلنج کے طور پہ لیا ہوا ہے. وزیر اعظم عمران خان اس کو ٹھیک کرنے کا بیڑا اٹھا چکے ہوئے ہیں اور وہ اس کو ٹھیک کریں گے, اور وہ کر رہے ہیں. ہر ادارے میں ایک باقاعدہ ایک تنظیمی طور پہ ایک کام شروع ہے, اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پوری جو ٹیمیں ہماری کام کر رہی ہیں, اور اس کے رزلٹس انشاءاللہ آنا شروع ہو جائیں گے. میں تو بلکہ اس میں بڑا انکریجنگ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہر سیکٹر میں ایگریکلچر کو آپ دیکھیں, آپ انڈسٹری بھی ابھی انشاءاللہ ریوائیو ہونا شروع ہو جائے گی. کہ آپ نے اتنے انسینٹیوز ہم نے دے دیے ہیں گورنمنٹ نے کہ اسٹیٹ بینک کا جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ تھا اس کو آپ نے کم کیا. جو ضروری تھا, آپ نے را مٹیریلز کے اوپر 1000 را مٹیریلز ایسے تھے جس کے اوپر آپ نے ٹیکس کو بالکل چھوٹ دے دی ہے. تو آپ کا جو انڈسٹریلسٹ جو گھر بیٹھا ہوا تھا وہ انکریج ہوگا, وہ آگے آئے گا, وہ اپنی انڈسٹری کو ریوائیو کرے گا, اور اس طریقے سے آپ کی جو اکنامکس ایک موبلٹی وہ شروع ہوگی. آپ کے امپلائمنٹ کا ایک دور انشاءاللہ شروع ہوگا. تو ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری, ہم کہتے ہیں جی کہ ہماری تو ذمہ داری پوری ہوگی, ہم نے کام کر دیا اور یہ چیز یہ تو کچھ نہیں ہے. دس جسٹ اسٹارٹ, اور ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, اور اس کے رزلٹ ظاہر ہے. آپ ایک یہ نہیں چاہے گا کب بھی پکا دے تو اس کے بعد 5-10 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں نا. ابھی گورنمنٹ کو اتنی اکانومی کو آپ تبدیل کرنے جا رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اوور نائٹ ہی چیز ہے. اور پھر اس میں خاص طور پہ جب اتنی خرابی ہے آپ اس کو دور کرنے چلے ہیں, تو پھر تھوڑا سا میرے خیال میں پیشنس ہونی چاہیے, اور ریئلٹیز کو ایکنالج کرنا چاہیے. امیر عباس صاحب بہت اگریسو ہو گئے, اور آج تو مجھے وہ حسن نثار صاحب لگ رہے تھے. خوش رہے سر. چلیں جی, بہت شکریہ ادا کروں گا میں تینوں معزز مہمانوں کا. جہاں تک حالات ہیں اس وقت وہ یقیناً عوام کے لیے بہت مشکل ہیں, لیکن عمران خان صاحب ملک کے وزیر اعظم ہوں یا باقی رہنما پاکستان تحریک انصاف کے, وہ مسلسل کنونسڈ ہیں اس بات پہ کہ وہ چیزوں میں بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور عملی طور پر چیزوں میں بہتری آئے گی. سوال یہ ہے کہ وہ کب آئے گی, اور امید یہ ہے کہ وہ جلد از جلد آئے. اور اسی امید کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کروں گا. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.